نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رہنے کے لیے جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیاب کرے، آمین۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کرنے کا خوبصورت ٹائم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 219 to 220 میں 3 اہم ترین سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کون سے ہیں۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ بے شک یا رب العالمین۔ یا رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو حلال کماتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں اور تیری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بے شک ہر چیز کا حقیقی مالک تو ہی ہے یا رب العالمین۔ آیت 221 میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مشرکین سے نکاح جائز کیوں نہیں، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بے شک یا رب العالمین تو نے قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں، آمین۔ اور اب آیت 222 اور 223 میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کی تیاری کیسے کی جائے۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تیری محبت کا باعث بنے، آمین اللہم آمین۔ آیت 224 to 225 میں بتایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی
اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے، بے شک یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے والا اور نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والوں میں شامل فرما دیجیے، بے شک یا رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا، اور جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کرا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔